كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون چند چڑھیا ماہ رمضان دائے چند چڑھیا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے ہویا بند شیطان دیاں وَوَرَوْنَكَ مَاهِ رَمَضَانَ دِيَا اِكَرِيَ رَحْمَتَ بَرْكَتَ فَرِيَانِ اِكَرِيَ رَحْمَتَ بَرْكَتَ فَرِيَانِ خوشیاں منتائی چڑھیانے ویکو رحمتہ تمبوتان دیا وَوَرَوْنَكَ مَاهِ رَمَضَانَ دِيَا ہوندی رب دی آم منادیے ہوندی رب دی آم منادیے کرو بدیاں دی بربادیے اکھڑیاں نے نیکیاں کمال دیا وَوَرَوْنَكَ مَاهِ رَمَضَانَ دِيَا اِتا برکت والا مہینہ جی اِتا برکت والا مہینہ جی نالے رحمت والا خزینہ جی رتا گئیاں رب نو منان دیا رتا گئیاں رب نو منان دیا وَوَرَوْنَكَ مَاهِ رَمَضَانَ دِيَا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام لا تعداد ان گن بے شمار امام الانبیاء امام الحرمین سید الاولین والآخرین سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار انبیاء نور الہدی خیر الورى شمس الضحى بدر الدجى سلطان مدینہ شاہی میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام و بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے شمار لا تعداد ان گن تعریف اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانوں گنہگاراں کو اپنی رحمت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ دوستو، بھائیوں، سب تو پہلے درد دل نال دعا کریے کہ اس مہینے تو پہلے کتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا کو چکے ہیں، اللہ کا معاف فرمائے۔
اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما، اور جڑے اس مہینے اندر بیمار نے اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جڑے صحت مند نے اللہ رب العزت انہاں نوں روزے رکھن دی توفیق نصیب فرما۔ بھائیو، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس امت کے بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ انہاں احسانات وچوں چند احسانات جنہیں میں تمہیں بتانا چاہتا۔ پہلا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سانوں ساریاں نوں 12 مہینیاں وچوں جڑا بہتر مہینہ ہے، اعلیٰ مہینہ ہے، والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، فضل والا مہینہ ہے، وہ اللہ نے سب نصیب فرمایا۔ نمبر 2 کہ 1,26,000 انبیاء وچوں اللہ نے سب تو اعلیٰ، سب تو نرالا، سب تو والا سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ساریاں امتاں وچوں بہترین امت کے اندر سانو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ساریاں کتاباں وچوں بہترین کتاب قرآن مجید سانو نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات سانو نصیب فرمائی ہے، اور ہفتے دے وچوں اللہ نے سانو جمعے دا دن بہترین اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اور دنیا جہان کے شہراں وچوں سب تو اعلیٰ، سب تو شان والے اللہ نے سانو مکہ اور مدینہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا وچوں بہترین پانی زمزم نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کے ساڈے تے بڑے احسانات نے جڑے اسی شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آؤ میرے بھائی، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ مختصر یہ وقت کے اندر ماہ رمضان کی شان، عظمت اور مقام پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ آیا، کیڑیاں چیزاں لے کے آیا، کیڑے مقام لے کے آیا، کیڑیاں شاناں لے کے آیا، کیڑیاں عظمتاں لے کے آیا، اور ساڈے واسطے کیڑیاں ماہ رمضان نعمتاں اور ساڈے واسطے خوشخبریاں لے کے آیا۔ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات جلد نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے نبی پاک نے فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان کا چاند طلوع ہویا ہے، اجے چاند طلوع ہویا ماہ رمضان کا، تراویح کوئی نہیں پڑھی، سحری کوئی نہیں کی، روزہ کوئی نہیں رکھیا، اللہ نے پہلے ہی انعاماتیاں بارشاں ساڈے تے برسا دیا۔ آؤ ذرا سنو نبی پاک کا فرمان، فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین فتحت ابواب الرحمن۔ نبی پاک نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، اس وقت ماہ رمضان داخل ہویا ہے، ماہ رمضان دا چانیاں جے طلوع ہویا ہے، تے فتحت ابواب السماء، اللہ نے 7 آسماناں دے دروازے کھول دیتے ہیں،
فتحت ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ ذوالجلال نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اللہ نے شیاطین کو ہتھکڑیاں لگا دیتیاں نے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت نے ساڈے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے۔ اجے جان چھڑیا تے رب نے آسمان دے دروازے بھی کھول دیتے، جنت دے دروازے کھول دیتے، جہنم دے بند کر دیتے، شیاطین کو قید کر دیتا تے رحمت دے رب نے ساڈے واسطے دروازے کھول دیتے۔ اے ماہ رمضان دیاں برکتاں دے، اے ماہ رمضان ساڈے واسطے اللہ کولوں انعامات لے کے آیا ہے۔ اللہ پاک کولوں ساڈے واسطے اے نعمتاں لے کے آیا، خوشخبریاں لے کے آیا ہے۔ آنا میرے بھائی، ماہ رمضان کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا ماہ رمضان کے روزے رکھے گا انہوں کی ثواب ملے گا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزیاں کا ثواب کسی کو دسیا ہی نہیں۔ اگے میں حدیث بیان کرنا جا کے، اور ماہ رمضان کے روزے کے ثواب کی طرف اللہ کے پیغمبر نے اشارہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہ فرمایا جیڑا مسلمان مرد عورت عربی اجمی امیر غریب جوان بڈھا جیڑا بھی روزہ رکھے گا انہیں اللہ کی اجر دیں گے۔ نارے شرط رکھی نبی پاک نے، فرمایا روزہ رکھنا ہے کہ جھوٹ بولنا، کلے بولے جھوٹ بولنا، پھر بولو جھوٹ بولنا۔ یہ روزے دیا شرطاں نبی پاک دس رہے ہیں، ثواب پھر میں دسنا۔ فرمایا روزہ رکھنا جھوٹ بولنا، روزہ رکھنا تے غیبت کرنی، روزہ رکھنا تے کسی دیاں چگلیاں کرنیاں، روزہ رکھنا تے کسی نو گالیاں دینیاں، روزہ رکھنا تے کسی نال لڑائی کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، پانی چھڑ دینا اس کا نام روزہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہاتھ دا بھی روزہ جے، آنکھ دا بھی روزہ جے، کان دا بھی روزہ جے، تے فرمایا زبان دا بھی، بولو بولو زبان دا بھی روزہ ہے، پیراں دا بھی روزہ ہے، دل دا بھی یہ روزہ ہے۔ فرمایا ہاتھ دے نال روزہ رکھ کے کسی تے ظلم کرنا، روزہ رکھ کے زبان گندی استعمال کرنی، روزہ رکھ کے کسی دیاں چگلیاں کرنا نال سننیاں، روزہ رکھ کے اکھاں دے نال کسی نو بری نگاہ نال دیکھنا، روزہ رکھ کے دل دے اندر حسد تے بغض تے کینہ رکھنا۔ تے جیڑا بندہ یہ کام کرے گا روزہ رکھے گا تے نبی پاک نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے، برائیاں چھڑ دے، گالیاں چھڑ دے، لڑائی جھگڑے چھڑ دے، ہاتھ دے نال ظلم نہ کرے، آنکھ دے نال برا نہ تکے، دل دے نال حسد تے بغض نہ رکھے۔ تے فرمایا میں رب دا پیغمبر گارنٹی دینا، او پیغمبر جن دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیغمبر
دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ اللہ دی قسم سونے دے پانی دے لکھندے قابل ہے اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کر کے لے جا اور روزہ رکھن والیا اللہ پاک راضی کرن والیا نبی پاک دے طریقے دے مطابق روزہ رکھن والیا روزہ رکھے گا تے تیرے نال رب سلوک کس طرح کرے گا فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھنا میرے امتی دا کام ہے تے زندگی دے گناہ معاف کرنا رب دا کام ہے صرف اینا کو رب نے دسیا تے نبی پاک اب روزہ نہ پورے سال کے گناہ کا کفارہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنہ میرا امتی جمعہ پڑھے گا ایندہ جمعہ جڑے 7 دن کے درمیان اندر ایک جمعہ پڑھے گا تے 7 دن کے گناہ معاف ہو ایک نماز پڑھے گا یعنی صبح کی نماز پڑھی اپاں تے ظہر تک جڑے درمیانے اپاں کو غلطیاں ہوئیاں نے کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے تے فرمایا کہ 2 کی نماز پڑھو گے تے صبح تو لگ کے 2 کا درمیانہ وقفہ ہے جتنیاں غلطیاں نے رب نماز کی وجہ کو معاف فرما اسی طرح زور تو اثر تے اثر تو مغرب عشاء جڑا 5 نمازاں پڑھدا او سمجھے کہ میرے 24 گھنٹے دے رب نے گناہ معاف کر دیتے نمازاں پڑھو گے نا اوے اتر رمضان دی وجہ سے ماشاءاللہ جگہ نہیں لبدیاں آئے بیٹھے ہو وعدہ کرو انشاءاللہ بقیہ زندگی نماز پڑھنی انشاءاللہ نماز چھڈنی فوٹو چھڈنی انشاءاللہ یہ 5 وقت نماز پڑھے گا 24 گھنٹے دے گناہ معاف ہون گے جمعہ پڑھے گا 8 دن دے گناہ معاف ہون گے کہ رمضان کے روزے رکھے گا تے پوری زندگی دے گناہ معاف ہوں یہ ماہ رمضان نبی پاک نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا دیگا میرا امتی ومن قام کہتے ہیں قیام کرنا نوافل پڑھنا تہجد پڑھنا تراویح پڑھنا فرمایا ومن قام رمضان دے اندر جیڑا میرا امتی قیام کرے گا ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ کی عام دی وجہ تو تراویح دی وجہ تو نوافل دی وجہ تو صرف رمضان کی شرط ہے ومن قام رمضان جیڑا میرا امتی رمضان کے اندر نوافل پڑھے گا اگر کوئی بیمار آدمی کے بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے قرآن چوتھا پڑھ ہے حالانکہ نفلی عبادت ہے رمضان کے اندر اہتمام کرو ایک لوگ نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھو بیٹھ نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھو یہ پڑھو صحیح ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہی آؤ گھر کے اندر نوافل پڑھو گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو اشارے نال پڑھ لو عرشہ والا رب کہتا میرے پیارے محبوب تیرا امتی لیٹ کے بھی پڑھے گا میں قبول کر سکتا یہ قرآن کہتا چوتھا پارا ہے یہ جڑا رمضان کے اندر قیام کرے گا تو ثواب کی ہے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ ذو جلال ان دے زندگی دے گناہ معاف فرما دین گے ایک قیام کا ثواب ہے زندگی دے گناہ معاف کراؤ ماہ رمضان کے اندر قیام کرو تراویح پڑھو نوافل پڑھو پھر ماہ رمضان کے اندر جیڑی رات اللہ نے سب لیلۃ القدر دیتی ہے نشان کرو فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
بچہ میرا امتی جوان ہے بڈھا ہے مرد عورت عربی اجمی امیر غریب صحت مند بیمار ہے تے فرمایا جیڑا لیلۃ القدر دی رات نو قیام کرے گا نوافل پڑھے گا ذکر اذکار کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا استغفار کرے گا سبحان اللہ پڑھے گا الحمدللہ پڑھے گا اللہ اکبر پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا فرمایا لیلۃ القدر دی رات جیڑا قیام کرے گا ذکر اذکار کرے گا وہ پھر اللہم تقدم من ذنبہ اللہ اس رات کی وجہ تو زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے. دیکھو اللہ نے کتنی بہار بتایا ہے روزہ رکھے گا زندگی کے گناہ معاف ہوں گے پھر رات کو قیام کرے گا رمضان کے اندر زندگی کے گناہ معاف ہوں گے پھر لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرے گا تیرے بھی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے. آج میرے بھائی چاہتا نبی علیہ السلام والسلام کا صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک پھر فرما رہے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات مغرب میں چند طلوع ہوا کہ نبی پاک کا اعلان سنو فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فرمایا ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا ماہ رمضان کی پہلی رات آئی ہے فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن فرمایا جتنے شیاطین نے سرکش نے سارے جنات کو اللہ پاک نے قید کرا دیتا ہے وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب فرمایا اللہ پاک نے ماہ رمضان کی پہلی رات کو جہنم کے ستے دروازے بند کرا دیتے ہیں فرمایا فلم یفتح منها باب پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہیں گے ایک بھی دروازہ کھلنا پھر رب کو دعا کر لئیے اللہ اسی گنہگار سیاہکار خطاکار قصوروار اسی نکمے جہو جی بھی اللہ تیرے پیغمبر دے امتی اللہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو جہنم کے ستے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ تیرے کریمی کے رحیمی دا واسطہ ہی اللہ اسی سارے روح کے گرد گدا کے اسی عرض کرنے اللہ ہمیشہ واسطے ساڑھے واسطے جہنم کے دروازے بند کر آمین کہتے ہیں اللہ جہنم کو محفوظ فرما دے اللہ صرف ماہ رمضان واسطے بند کیتے ساڑھے واسطے ہمیشہ بند کرتے ہیں اور بڑے الفاظ سنو وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ پہلی رات اللہ پاک نے جنت دروازے سارے کھلا دیتے ہیں فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ تے پورا مہینہ جنت دروازے کھلے رہیں گے ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوئے گا اللہ اسی پھر تیری کریمی دا واسطہ رحیمی دا واسطہ تیرے نام دا واسطہ تو ساڑا خالق ہے تو ساڑا مالک ہے تو ساڑا مشکل گشا ہے تو غفور الرحیم ہے تو علا کل شیء قدیر ہے تو قہار بھی ہے جبار بھی ہے اللہ تو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے اللہ سی واسطہ دے کے تیرے نامہ کا سوال کر لیا جنتی اٹھے دروازے پورا مہینہ کھلے ہیں سارے گنہگار واسطے ہمیشہ جنت دروازے کھول دے اللہ جنتیاں بہارا نصیب کر دے جنتیاں کوٹھیاں نصیب کر دے جنت بہار نصیب کر دے اللہ سارے باپیاں کو جنت عطا کر دے اللہ ساڑیاں بیویاں کو جنتیاں بہارا نصیب کر دے اللہ ساڑیاں اولاداں کو جنتیاں کوٹھیاں نصیب کر دے اللہ ساڑے داکیاں کو جنت عطا نصیب کر دے اللہ ساڑے نارکیاں کو جنتیاں بہارا نصیب کر دے اللہ نصیب نگاری خطا کاری اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں آیا نے اللہ ساڑا مقصد ہے جہنم تو بچ جائیے جنت مالک بن جائیے اللہ جنت دروازے کھلے نے ہمیشہ ساڑے واسطے کھلے فرما دے
رحمت اے رمضان کا مقصد اے رمضان دیا بہاراں تے نبی پاک نے فرمایا پہلی رات چاند چڑھیا اجے آپ تیاری کرنے کے آدیشہ دعا تراویاں ہوئیاں نے تے رات کو سحری کا انتظام کرنا جی سودا خریدو جی حکم چلا مہنگائی ہے غریب آدمی بیچارہ تنگ ہویا پیا ہے دعا کرو کہ اللہ مہنگائی کا خاتمہ کرے اللہ اپنی رحمت کے نال اپنے بندے کو مالا مال جاتے اللہ جڑے تیرے بندے نے انتظامات کیتے نے لوگوں کو راشن دیتا ہے لوگوں نے خدمت کیتی ہے اللہ انہوں نے کاروبار برکتہ نصیب فرما اللہ انہوں نے صحت نصیب فرما دے پہلی رات اعلان سنو نبی پاک نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ آپ نے پاس سے اعلان ہو رہا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ایک بابو فرشتے کو اعلان کرا دیا کہ ماہ رمضان کی مغرب کو بعد فرمایا یا باغی الخیر اقبل نیکی کرنے والے رحمت حاصل کرنے والے رب نو راضی کرنے والے اور صدقہ خیرات کرنے والے سحری کا انتظام کرنے والے افطاری کا انتظام کرنے والے سحری کا راشن دے کے دینے والے ہو افطاری کا راشن لے کے دینے والے ہو فرمایا اقبل او خیر دے طالب نیکی دے طالب رحمت حاصل کر لے فضل حاصل کر لے رب نو راضی کر لے جنت مل لے یا باقی الخیر اقبل اور فت کیا دوڑ گیا نس گیا اپنے رب دی رحمت کی طرف پھر فرمایا ہوا یا باقی الشر اقصر اور گناہ کرنے والے بدکاریاں کرنے والے ڈاکہ مارنے والے چوریاں کرنے والے لڑائیاں کرنے والے گالیاں دین کرنے والے ظلم کرنے والے اور لوگوں کا حق کھان والے وعدہ گھاٹا کرنے والے فرمایا آخر سے روک جا رب دا مہینہ آ گیا یہ روک جا اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے برائیاں تو روک جا چوریاں تو روک جا ڈاکیاں تو روک جا اور ظلمہ تو روک جا ناکمہ تو روک جا رب کی طرف آ گیا فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ اللہ پاک ہر رات صرف ایک رات لیجئے اللہ کی قسم 29 راتاں ہوں 30 راتاں ہوں نبی پاک نے فرمایا ہر رات کے اندر وَلِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ اللہ اپنے بندیاں کو جہنم تو آزاد کر دینے انہاں دی تعداد صرف رب میں وَلِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ اللہ ہر رات ماہ رمضان کی برکت والی ہے دن برکت والے اللہ کی قسم ماہ رمضان کا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ رات بھی قیمت والا دن بھی قیمت والا وَلِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ فرمایا اللہ ماہ رمضان کی ہر رات کو اپنے بندیاں کو معاف کر دائے اپنے بندیاں کو جہنم تو آزاد کر دائے اللہ سانو بھی جہنم تو آزاد کر دے اللہ جہنم تو محفوظ فرما دے اللہ سانو بھی ماہ رمضان دیا 3 راتاں کے اندر کسے رات کے اندر ساڈے واسطے معافی کا اعلان کر دے اونچی آمین کر اور انشاءاللہ رب نے اپنا معاف کرنا چاہیے انشاءاللہ ایک 3 راتاں بڑیاں قیمت والیاں نے ایک رات اللہ سب کو معاف کر دے اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا کہہ دو انشاءاللہ ماہ رمضان معافی لے کے آیا ماہ رمضان بخشش لے کے آیا ماہ رمضان بہارا لے کے آیا ماہ رمضان اللہ کا فضل لے کے آیا ماہ رمضان اللہ کی رضا مندی لے کے آیا
دیتا ہے. آؤ ذرا اعمال کی طرف آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی کے حدیث قدسی اور حدیث کے اندر فرق ہے. حدیث قدسی کے اللہ ڈائریکٹ نبی پاک کو حکم دے کہ نبی پاک اللہ کا حکم سنا، یہ حدیث قدسی ہے. دوسری حدیث کے نبی علیہ السلام کا فرمان صحابہ بیان کرتے حدیث ہے. ذرا فرق رکھیا دے حدیث قدسی اور حدیث، اس کے اندر فرق ہے. حدیث قدسی کے راوی خود نبی علیہ السلام ہے، ڈائریکٹ آپ کو بیان کرتے ہیں. جہاں دوسرا نبی پاک کا فرمان ہے صحابہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث ہے. اور حدیث قدسی سنو. نبی پاک نے فرمایا کلو اعمال ابن آدم. اب دیکھو اپنی باری آئی نبی پاک نا رب کو ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، حوالہ کر رہا ہے بخاری مسلم اور مشکات کے نمبر 2. فرمایا کلو اعمال ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب ابن آدم دا عمل جیڑا بھی عمل کرے گا، فرمایا میں اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال انہوں 10 نیکیاں دواں گا. 10 نہیں بلکہ 10 تو میں 700 تک نیکیاں دواں گا. دیکھو رب کتنا اپنے رحیم و کریم ہے یارو. سادہ نبی بھی رحیم تے رب بھی، اور بولو رب بھی، نبی بھی کریم تے رب بھی. اللہ نے ساروں نبی ایسا دیتا ہے کہ ساری خوشیاں کٹھیاں کر کے اپنی امت واسطے رکھ دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب ابن آدم خاص کر کے تیری امت کے لوگ ایک نیکی کرن گے 10 دواں گا. 10 نہیں بلکہ فرمایا میں 700 تک نیکیاں دواں گا. کہ اللہ پاک نے جتنے اعمال نے سارے کے بارے اللہ پاک نے 10 دیتا ہے. فرمایا میرے پیارے محبوب نماز دائنا اجر 10 دیو. فرمایا حج دائنا اجر 10 دیو. عمرے دائنا اجر 10 دیو. فرمایا نبی پاک نے قرآن دا اجر بھی اپنے 10 دیتا ہے. یہ نماز دا اجر بھی 10 دیتا ہے. فرضی دا بھی، نفلی دا بھی، تہجد دا بھی، قیام اللیل دا بھی، صدقے دا بھی، خیرات دا بھی، قرآن دا بھی، ذکر اذکار دا بھی، تمام جتنے اعمال میں سارے کے بارے اللہ پاک نے دس دیتا ہے. میرے پیارے محبوب ایک نیکی تو 10 تو 700 تک دواں گا. اللہ نے رمضان دا مہینے کی ہے، رمضان بھی عبادت ہے. تیرے بندے رمضان دے روزے رکھن گے، تیرے بندے قیام کرن گے، تیرے بندے سحریاں کرن گے، تیرے بندے افطاریاں کرن گے. اللہ روزے دے بارے کیوں نہیں دس رہا؟ اللہ پاک کا فرمان فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سونیا روزے دا ثواب ہونا ہے، آپ روزے دا مدوان کا. سبحان اللہ. جاؤ دنیا جہاں قربان سوال کرو. سوال کی کرنا اللہ کی قسم میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں. وہ آیا ہے پوری دنیا علماء، متقی، پرہیزگار، اولیاء، بڑے بڑے نیک، تمام انبیاء ملا دو، تمام اولیاء ملا دو، تمام متقی ملا دو، تمام محدثین ملا دو، تمام فقہاء ملا دو، بڑے بڑے علماء ملا دو، مشرق مغرب شمال جنوب قیامت آ سکتی ہے. اللہ کی قسم روزے کا ثواب کوئی نہیں کر سکتا. جاؤ سوال کرو. نہیں کوئی کر سکتا. کہ جو نبی پاک کو اللہ نے دسیا کہ کسی کو اللہ دس سکتے یہ اللہ نے دسنا تھا تو نبی پاک کو ثواب کرتے. فرمایا سنیا نہ ثواب نہیں دسنا. کیوں اللہ؟ فرمائے عبادت ایسی میرا تے میرے بندے کا تعلق ہے تیسرا میں آ سکتا. ہوں آپ جتنے بندے آئے ہیں کسی کو پتا کس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف رب جان. ان کا ہماری کی بلا رب جانتا ہے. اچھا اللہ تھوڑا اشارہ تک کر لیں. میں اپنی امت کو خوش کرنی سنا دوں.
میں اپنی امت کو آگاہ کرتا ہوں میری امت خوش ہو جائے، فرمایا سونے میں خوشخبری سنا دیتا، لیکن عجب نہیں، صرف خوشخبری کی ہے۔ فرمایا نبی پاک نے، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب للصائم فرحتان، روزے داروں کو خوشیاں ملن گیاں، کینیاں بولو کینیاں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی دنیا اندر، ایک خوشی افطاری کے وقت، دوسری خوشی وفرحت عند لقاء ربہ، فرمایا دوسری خوشی جو روزے دار رب دے نال ملاقات کرے گا، ملاقات کرنی ہے یہ روزے کی وجہ تو ملاقات ہونی، یہ شرط ہے، یہ میرے رب کا اعلان کے حدیث قدسی ہے، وما ينطق عن الهوى، زبان جو نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا کہ کل قیامت میں روزے دار میرے نال ملاقات کرے گا، اور کتنے خوش قسمت ہو یار۔ اور دنیا اندر کسی ایم پی اے کی نال ملاقات ہو جائے نا، کسی ایم این اے نال ہو جائے، کسی وزیر نال ہو جائے، کسی بشیر نال ہو جائے، عمران خان صاحب نال ہو جائے، تے بندہ بھول جائے کہ سماندا سر تیز نہیں لگدی، تے مینوں عمران صاحب دا لیریات دا فون آیا ہے، وہ ایک دنیا دا بادشاہ، چند دن دا بادشاہ ہے، جڑا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حوصلہ آدم ہے، داتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قہار ہے، جبار ہے، اور جڑا 14 طبق دا مالک ہے، 14 طبق دا بادشاہ ہے، یارو ان دنوں ملاقات ہوئے گی کہ کتنی خوشی ہوئے، ان کا سبب صرف روزہ۔ اگر جنگ اور آخرہ ملاقات کرنی، بیمار نہیں، بیمار نبی پاک نے رخصت دیتی ہے، اگر کوئی زیادہ بیمار ہے تو نبی پاک نے فرمایا بھی وہ روزے رکھا دے، وہ اللہ کی طرف چھٹی ہے، لیکن ان دنوں رب ملاقات کرے گا کیونکہ وہ بندہ مجبور بھی، بس اس واسطے ان کی بھی ملاقات ہوئے گی۔ جڑا چند دن کا بیمار ہے ان کو پتا کہ بعد میں انشاءاللہ اللہ نے شفا دے دینی ہے، اور پھر آپ خود روزے رکھے گا۔ جڑا بیچارہ زیادہ بیمار ہے ان کو پتا ہے کہ میری طبیعت اس طرح ہی ہے، ان کے واسطے نبی پاک کی طرف کھلی چھٹی ہے، اور روزے رکھائے گا تے یہ سمجھے کہ میں روزے دار ہوں، اس دن اللہ ملاقات کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا دوسری خوشی وفرحت عند لقاء ربہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ملاقات کراں گا، اور جدوں کل قیامت میں اللہ پاک روزے دار کو بلائے گا، اے الصائمون اے الصائمون اے الصائمون، اور روزے دار کتنے ہیں؟ عربی بھی آن کے، عجمی بھی آن کے، مشرقی آن کے، مغربی آن کے، شمال والے آن کے، جنوب والے آن کے، امیر آن کے، غریب آن کے، مرد آن کے، عورت آن کے، جوان آن کے، بڈھے آن کے، انشاءاللہ مسجد عثمان کے اندر جمعہ پڑھنے والے بھی آن کے، کہتے ہو اور انشاءاللہ آپ ماہ رمضان مقبولی نہ سمجھو، ایسا روزہ ایک روزہ قیمتی اللہ کی ملاقات کا سبب ہے، انشاءاللہ آپ بھی کل قیامت ہو جس میں اللہ فرمان کیا ان الصائمون، روزے دار کتنے ہیں؟ انشاءاللہ آپ بھی کتنے کھڑے ہو، کہتے ہو انشاءاللہ کھڑے ہو رہے ہیں نا، پھر روزے دار محبت کرو، پھر رب پتہ کی کہے گا، کہے گا مسجد عثمان کے اندر جمعہ پڑھنے والے ہو، مسجد عثمان کے اندر نمازاں پڑھنے والے ہو، مسجد عثمان کے اندر قیام کرنے والے ہو، اللہ فرمائے گا پہلے میں رب دیدار کراواں گا، بعد میں ثواب عطا کراواں، پہلے رب دا دیدار ہوئے گا، اللہ سب نصیب فرما، اللہ سب نصیب فرما، اللہ سے گنہگار ساڈے کول آنا پئے گا، اللہ ساڈے خطا آنا پئے گا، اسی بڑے گنہگار اپنی رحمت نال اپنا دیدار نصیب فرما دینا، اللہ اپنی رحمت نال اپنا دیدار نصیب فرما دینا، اور انشاءاللہ وہ دیدار آپ نے اپنا دیدار کرانا ہے۔ اور میں ذرا پنجابی کے اندر میں تو ہم چاہتا اشارے نال پیش کرتا ہوں تاکہ زیادہ محبت ہو جائے، زیادہ تڑپ ہو جائے، روزے دار کے نال محبت کرو، روزے دار کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا روزے دار کا خیال کرے گا اللہ کو پورے روزے کا ثواب دے گا، اپنے روزے کا علاوہ روزے دار کا خیال کرے گا اللہ ڈبل ثواب دے گا۔ اب ذرا پیار محبت نہ سنو، اٹھ سحری ویلے کرو، اٹھ سحری ویلے کرو، روزے دیاں تیاریاں
قسمتاں نے ہاریاں اٹھ سحری ویلے کرو روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہاں قسمتاں نے ہاریاں منیا نہیں انہاں کہنا رب دے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں جھول دا اگر جب بھی کہتے پورا مہینہ دن بھی رحمتاں کھل رہیاں نے راتاں اندر بھی کھل رہیاں نے ہر وقت پورے مہینے دی اندر رب نے رحمتاں دیا ہنیریاں گرا دتیاں نے آنا میرے ویر ایک نیکی کریے وہ ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے مومنہ تو 10 دنوں گھاٹا کرنا ہے روزہ رکھ کام نہ کریں روزہ رکھ کام نہ کریں تو فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں جھول دا حدیث ترجمانی ہے دو خوشیاں روزے دار ہوڑیاں نصیب نے اللہ سب نصیب کرتے ہیں اللہ سب دونوں خوشیاں نصیب کرتے ہیں دو خوشیاں روزے دار ہوڑیاں نصیب نے ایک اللہ دسیا سانو رب دے حبیب نے آج ساڈا محبوب آج ساڈا امام آج ساڈا پیر جڑا دنیا دا خوشخبریاں سنا رہا ہے دو خوشیاں روزے دار ہوڑیاں نصیب نے ایک اللہ دسیا سانو رب دے حبیب نے ایک خوشی شام ویلے جدوں روزہ کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں جھولدا دوجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نوں جاونا اللہ سانو جنت دے داخل نصیب فرمائے اور روزے داروں انشاءاللہ جنت دے مالک بنو گے جنت دے وارث بنو گے جنت دی کوٹھیاں دے وارث بنو گے جنت دی بہار ملے گی جنت دی خوشبو ملے گی جنت دے باغات ملیں گے جنت دیاں پارکاں ملیں گیاں یہ سب کچھ ملے گا کہ روزے دی وجہ تو ملے گا دوجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نوں جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا جنت بار اندر دیدار رب دا پہلے انشاءاللہ ہوئے یہ روزے داروں آج روزے رکھ لو تے انشاءاللہ رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور دوجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نوں جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا جنتاں نوں جاوے بندہ جنتاں نوں جاوے روزے دار او جنتاں نوں جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا جنتاں نوں جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں جھولدا روزہ دے قرآن آتی اگر سنو ذرا پیار محبت کے نام روزہ دے قرآن آکے بندیا گھبرائینا یہ تیرے ساتھی بنن گے کل قیامت نو روزہ بھی ساتھی بنے گا رب دا قرآن بھی ساتھی بنے گا ایسا جمع انشاءاللہ سامنے قرآن دے میں پڑھاواں گا ذرا سننا پیار محبت کے نام روزہ دے قرآن آکے بندیا گھبرائینا اسی تیرے نال بھوسا میں غم کھائینا ایک پاسے رب دا قرآن ہوئے گا ایک پاسے ماہ رمضان ہوئے گا درمیان کے اندر چودھری بن کے روزے دار ٹوٹتا ہوئے ایک ٹکراٹ منگو رب کرو سچے پاسے قرآن باقی گان ہوئے گا کھبے پاسے
رمضان والی گل ہوئے گا وہ جتنے رب دا قرآن تیرا چوکیدار بن جائے ماہ رمضان وہ تیرا چوکیدار بن جائے تو اتنے کسی بھی ڈرن کی ضرورت کہ خود حفاظت کرن گے روزیاں تے قرآن آکھے بندیاں گھبرائے نا اسی تیرے نال ہوسا ایویں غم کھائے نا رب دے کول جا کے رب دے کول جا کے روزہ پہلے بولدا باہر رمضان آیا رحمت جھولدا روزہ آکھے مولا نے قدر میرا پایا سی اللہ سانو قدر کرنے کی توفیق نصیب روزہ آکھے مولا نے قدر میرا پایا سی یاری لاگے نال میرے دغنا کمایا سی روزہ رکھ کم نہ کیتا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمت جھول دا اور آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم مشکات دن کتابہ کی حدیث فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے کہنے بولو بولو جنت کے کہنے دروازے 8 دروازے بنائے اللہ پاک نے فرمایا منہا انہا 8 دروازیاں بھی جو باب یسمى الریان اللہ نے ایک دروازے کا نام ریان رکھیا ہے ریان کا معنی سیراب سکتا کیونکہ روزے دار روزہ رکھتا ہے پیاس لگتی ہے کٹ بجائے آنکھی نظر آتی ہے بابوں کو کھاتا پیتا نہیں رب نے اس واسطے کا نام ریان رکھیا ہے کہ میں اپنے بندیاں کو سیراب کراں گا رب رب کے پانی پلاواں گا تے جس ویلے قیامت کا دن ہوئے گا ساری امتاں ہون گے عربی ہون گے اتنی ہون گے امیر ہون گے غریب ہون گے اربا خربا ہون گے کہ اللہ پاک فرمان کے میرے پیارے محبوب روزے داراں دے بارے اعلان کر دیو این الصائمون روزے دار کھڑے ہو جاؤ سارے روزے دار کھڑے ہو جان گے تے روزے دار واسطے او جنت دا VIP جیڑا بہتر دروازہ خیر والا بھلائی والا صرف روزے دار واسطے رب نے بنایا ہے دروازہ کھل جائے گا اللہ فرمان کے روزے داروں اپنے رب دا دیدار کرتے جاؤ جنت کے اندر داخل ہوتے جاؤ اللہ دیدار بھی نصیب کرانا تے جنت دا داخلہ بھی کرتے جاؤ جس ویلے سارے روزے دار چلے جان کے اعلان ہوئے گا لا يدخله الا الصائمون لا يدخله الا الصائمون اللہ فرمان کے آجے کا میں دروازہ بنایا ہے کہ دروازے کا نہیں صرف روزے دار ہوں گے اور کوئی جا سکتا باقی دروازے میں بھی اپنا حصہ ہوئے گا تو برابر نہیں انشاءاللہ انہوں میں بھی اپنا حصہ ہے لیکن ایک جگہ ہاں یہاں ہے اللہ نے صرف اپنے روزے داروں واسطے بنایا اِلَّا الصَّائِمُونَ صرف روزے دار جان کے دوسرے جا سکتے تے پھر دار کا یاد روزے رکھیے اللہ نے اپنے واسطے بہترین دروازہ بنایا ہے جان اپنے دست ہے نبی پاک نے سارے تک پہنچا دیتا ہے روزے دار داخل ہو جا کے کوئی روزے دار نہیں رہے گا فرشتے کا نہیں رہ گیا ہے روزے دار کا نہیں کوئی نہیں رہ گیا فرشتے کہتے ہیں رب دا حکم سی ہم دروازہ بند کرتے ہو کیونکہ روزے دار نے صرف جانا سی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین